جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و السلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد و آل قریب من الجن والانس من الاولین والآخرین. جی بہت شکریہ. آج ہمارے پاس یہ اٹک سے سید بادشاہ گدی نشین ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ شاہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے. شکریہ ماشاء اللہ، سلامت رہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ کی محبتیں، آپ کی ہمدردیاں اتنی ہیں کہ ہم کو اٹک سے ادھر لے کر آئے. تو یہ تو آپ کے اندر کشش تھی. جی جی نہیں، آپ کا اعلیٰ ظرفی ہے شاہ صاحب، میں اس قابل نہیں سلامت ہوں. رہیں آپ. یہ ہمارے دوست ہیں، سوابی سے آئے ہیں ماشاء اللہ. تنویر صاحب آئے ہیں، سنیاسی حکیم ہیں. اور یہ ہمارے پاس گجر خان سنیاس رات میں بھی موجود تھے. تو باقی ہمارے پاس عباس بھائی ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی ہمارے شاگردوں میں سے ہیں، بڑے بھائیوں میں ہیں. تو آج کچھ یہ ایک تو کل پوچھ رہے تھے دوست، یہ پارے ہیرے کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، سونے پارے اور ہیرے کی نا. اس کی 72 گھنٹے رگڑائی ہے، اور اس کے بعد اس کی بھی مکمل ویڈیو بنا کے چلا دیں گے. اور شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ مجربات اپنے جو ہے نا حکمات تک دے دیں تاکہ کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے. تو بسم اللہ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے کہ جس کو دیکھنے والی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی. میں بہت زیادہ مشکور ہوں حکیم صاحب، حکیم توقیر صاحب، سنیاسی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ دیکھیں علم جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی حد ہے. تو اس جو بندہ کہتے ہیں نا علم کی کوئی حد ہے، تو میرے خیال میں وہ اس کائنات کا سب سے بڑا بیوقوف ترین انسان ہے اور جاہل. اور شکر الحمدللہ میرے آبا و اجداد سے، میرے روحانی سلسلہ اور ہمارا گدی کا ایک سلسلہ اور حکمت کا مجھے شوق، یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں. صدات کرانے سے میرا تعلق ہے. تو یہ انہیریٹڈ ہیں، یعنی کہ مجھے والدین سے ملی ہیں اور اپنے ائمہ تارین سے ہوئی. لیکن دیکھیں جس وقت آپ اتنا یہ خاص طور پہ جو آپ مریضوں کو، آپ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو جسمانی علاج کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک اچھے معالج، آپ کے ایک تجربہ کار، اس سے آپ کی مشاورت ضرور لینی چاہیے. مشاورت سے میں حکیم صاحب سے گئے بغیر ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، اور یہ ماشاء اللہ اپنے قیمتی وقت سے مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو ان کا میں آج ایک تصدیقی جو ویڈیو جو بنانے کا مجھے چاہ رہا تھا کہ وہ میں بناؤں. یہ انہوں نے مجھے ایک جست کا نسخہ دیا تھا جو شعلہ بند اور اس کا بہترین قسم کی جست، جو یعنی کہ جس وقت بھی اس کو چرخ دیں تو اس میں شعلہ نہیں ہوگا. تو مجھے انہوں نے بتایا تھا ہزاردانی میں، میں نے وہ باقاعدہ طور پہ ہزاردانی کے نقدے میں بنا کیا. 1 پاؤ اس کا ویٹ تھا. تو جس وقت میں نے اس کو بنایا اور وہ اس نے اچھی کنڈیشن میں، جو بالکل لائک ایسا آپ دیکھیں کہ سلور، جو آپ چاندی کی شیپ میں آئی، لیکن وہ خستہ اتنی ہے کہ جس کو کرے نا ہاتھ سے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ملائم ہو جاتی ہے. ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی مصفہ ہو گئی، اس کے اندر شگفتہ ہو گئی، اور اس کے اندر جو نقائص تھے نا وہ صاف ہو گئے. ابھی اس کا میں نے انشاءاللہ تعالیٰ پاؤڈر فارم میں اس کو لے کے آؤں آگے. جو حکیم صاحب نے مجھے ایک بہت اچھا ایک نسخہ دیا ہے، یعنی کہ 50 گرام پارے کا. تو اس میں انشاءاللہ وہ چکر بھی کھائے گی، اور اس کی میں بہت ہی جلدی اس کی میں بنا کے آج میں اسی لیے ان کے پاس آیا ہوا تھا کہ میں آپ استاد محترم مجھے اجازت دیں کہ نیکسٹ جو ہے میں اس کا پروسیجر اس کا کروں، اور جلد از جلد میں اپنے ان لوگوں کو دکھاؤں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ جس وقت مالک کون کہہ دے نا، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، وزن اڑائے گئے، پارے کی اڑان ختم ہوگی، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں پھر مائنر ہیں. تو جس وقت سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر خلوص نیت ہو. تو ایک تو میں آج ایک یہ نسخہ پیش کر رہا ہوں. دوسرا میں پارے کا ایک جو نسخہ ہے میرا، جو بہت پرانا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، وہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ پارا بالکل شگفتہ اور بالکل لٹھے کی مانت ہوگا، اور ود ان 2 آورز، ہاف آورس میں یہ
جس وقت رکھیں گے توے کے اوپر، اس کا پاؤڈر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی کوانٹٹی آپ بتاتا ہوں، آپ ذرا اس کو توجہ سے نوٹ سنیے گا، لیں۔ نوٹ کر لیں، دیکھ لیں۔ ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 1 تولہ جو ہے وہ مصفحہ پارہ کو مصفحہ کرنا ہے۔ مصفحہ کا آپ کو بہترین جو سلوشن ہے وہ آپ اس کو نمک کے تیزاب میں آپ کو، یعنی کہ ایک بہترین چھٹاک میں، جی بالکل، اس کو ریز سینسر کر کے اس کو خشک کر لیں، اور اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ 1 پاؤ آپ نے لینی ہے ریون چینی۔ ریون چینی کا پاؤڈر کرنا ہے۔ ریون چینی کے پاؤڈر سے پہلے آپ نے کم از کم 1 چھٹاؤں جو ہے ہرمل لینی ہے۔ ہرمل جو ہے اس کا بھی آپ نے پاؤڈر لے کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو توے کے نیچے بچھانا ہے وہ ہرمل بچھانا ہے، ٹھیک ہے جی، ہرمل بچھانا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے جو 1 پاؤ جو ہے وہ ریون چینی کا پاؤڈر کر کے اس کو اچھے طریقے سے چھاننا ہے، بالکل۔ پھر اس کی جو کپڑ چھان کرنا ہے، پھر آپ نے اس کے اندر مصفحہ پارہ ڈالنا ہے، اور اتنی ہائٹ سے نہ ڈالیں، بالکل نیچے سے، کیونکہ اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ پینیٹریس کر جائے، نفوذ کر کے نیچے نہ ٹچ کر جائے۔ تو یہ نیچے جو ہم نے ہائٹ بنائی ہے، نیچے ہرمل کا آئل بھی نکلے گا جس وقت، تو اس میں بھی اس کو ملے گی، شگفتہ ہوگا۔ اور اوپر پھر آپ نے چوٹی بنانی ہے، بالکل چوٹی بنانی ہے، اور آگ آپ نے بالکل اس طریقے سے رکھنی ہے کہ بالکل وہ ایک چوبی، ہم بالکل وہ موم بتی لائک ایز اے کینڈل لائٹ، تو جس طرح موم بتیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو دینی ہے۔ اور آپ کو یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وہ جلنا شروع ہوگا، اس میں آپ موبائل سے آپ دیکھیں گے تو موبائل کی جو لائٹ ہے، اس کو جو آپ اس کے اندر جو شعائیں ریز نکلتی ہیں مختلف کلرز کی، یہ موبائل آپ کا کیپچر کر سکے گا، تو رنگ برنگی نکلیں گے، تو جیسے بھی وہ آپ ہوگا تو پھر اس کی راگ بن جائے گی سیاہ، اس کو آپ نے اٹھانا ہے، اس کو پانی نہیں ٹچ کرنا ہے، غسل نہیں دینا ہے، آپ نے صرف جسٹ راک جو پیچھے تھوڑی بہت رہ گی، پھونک ماریں گے تو یہ اڑ جائے گی، یہ بھاری ہوتا ہے، یہ خوراکی ہے، اس کو آپ یعنی آپ پوشاکی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ چرک نہیں کھائے گا، لیکن یہ ڈائبٹیز کے لیے بہت عمدہ نسخہ ہے میرا، مجرب المجرب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، ابھی اذان بھی ہوگی ہے، جی، اذان کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ جو ہے ویڈیو بنا رکھیں۔ جی شاہ صاحب، کوئی تھائرائڈس کے اوپر جو آپ کہتے ہیں مجھے جی بسم اللہ حکیم صاحب، آج کل پرابلمز تھائرائڈ کا لوگوں میں آ رہا ہے۔ میں سب سے پہلے ایک بات کی زیادہ جو ہے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر آج کل لوگوں کی کمپلین آ رہی ہے، خاص طور پہ خواتین کی اور جینٹس کی بھی آ رہی ہے کہ ان کا ہیئر فال آ رہا ہے، بال گر رہے ہیں، ڈینٹر ہے، مختلف قسم کی جو آ رہی ہیں پرابلمز، تو اس میں وہ جناب مختلف قسم کے شیمپوز اور ہربل چیزیں بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ فروٹفل رزلٹ نہیں مل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم فوراً شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو میں نے ایک چیز کو اپنا جو ایکسپیرینس میں نے کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مختلف پیشنٹس کے اوپر کہ ان کا تھائرائڈ جو ہے 2 ٹائپس قسم کا جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یا اس کی کافی عرصے سے وہ لے کے رہتے ہیں، ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ پہلے اپنا چیک کرائیں، اپنا تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرائیں، اگر آپ کا وہ اوکے آتا ہے تو پھر آپ کا ہیئر فال اور مختلف قسم کی آپ کی جو اسکن کی پرابلم یا بالوں کا پرابلم ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آج جو لیڈیز کے اندر اور جینٹس کے اندر بھی بہت زیادہ کافی چیز آ رہی ہے، وہ تھائرائڈ کا ہے پرابلم، تو اس کے لیے میں ایک بہت ہی اچھی ایک ریمیڈی جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ کریں تو ود ان 20 days اور 1 month آپ کو ایک رزلٹ ملے گا۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ نے جن چیزوں سے اس کی روٹ آف کاز کیا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم مختلف جگہ پہ جاتے ہیں فش کھانے کے لیے، اور وہی آئل بار بار اسی میں آپ وہ فش روسٹ کر رہے ہوتے ہیں، چپس بنا رہے ہیں، فنگر چپس بن رہی ہوتی ہیں، گندے آئل استعمال کر رہے ہیں ہم، یعنی کہ یا خاص طور پہ پیزا میں وہ جو چیزیں جو ہم ڈال رہے ہیں آج کل، یسٹ ڈال رہے ہیں، اس کے سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک وہ چیز جو آپ کو ود ان 10 منٹ اور 20 منٹ میں وہ اتنا رائز ہو جاتا ہے، آپ وہ پیزا میں ڈال رہے ہیں، یسٹ ڈال رہے ہیں، مختلف قسم کے کیمیکلز ڈال رہے ہیں، وہ رائز ہو رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہے اس میں جو ہمارا فاسٹ فوڈ کو ہم تھوڑا سا عرصے کے لیے کم از کم 1 ماہ کے لیے اگر آپ چھوڑ دیں
تو اس کا آپ بے شک آپ میڈیسنس اس کو اسٹاپ نہ کریں، لیکن یہ جو میری ریمیڈی ہے آپ اس کو یوز کریں، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، ایٹ دا اسپاٹ ملے گا، ود ان 2 اور 3 days اس کا شروع ہو جائے گا آپ کو محسوس ہونا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے سال ایمٹی اسٹامک یعنی بالکل نہار منہ جس کو کہتے ہیں ہم کولی کر دیتے ہیں، اس کو نہار منہ نہیں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو پوری رات آپ کے اندر کھانا کھایا، آپ نے برش کیا، اس کے اندر آپ کے گمس میں جو آپ کا ایسڈ پیدا ہوگا، جو آپ کا ڈائجسٹنگ سسٹم کو آگے بہتر کرے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 انچ جو ہے آپ نے لینی ہے ادرک لے کے اس کو تھوڑا سا پیس لیں اور اس کو بوائل کریں، کم از کم 2 کپ ڈالیں اور آپ کا 1 کپ 1/2 کپ رہ جائے، اس سے آپ نے غرارے کرنے ہیں اس سے۔ اور رات اس کے بعد آپ 1 ہفتہ یہ کریں، اس کے بعد آپ نے دوسرے ہفتے میں آپ نے یہ کرنا ہے اناپ، یعنی کہ بیریز بھی آپ لکھیں گے تو آپ کو نیٹ کے اوپر آ جائے گا، تو وہ آپ اس کو ایسا کریں کہ رات کو 6 یا 7 دانے اناپ کے بھگو کے رکھیں، صبح کے ٹائم آپ اس کو جوش دے کے اس کو چھان کے اس کے غرارے کریں، اور اس سے آپ کو اتنا اچھا یعنی کہ فرق ملے گا۔ آپ میڈیسنس بالکل اسٹاپ نہ کریں، ایسے گریجولی جب آپ کو جو ایس کی اچھی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی آپ کے اوپر، یعنی کہ مزاج کے آپ کے ٹیمپرامنٹ میں جس طرح آپ کو غصہ آ جاتا ہے یا آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، آپ کے اندر وہ تازگی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک یہ چیز آپ ایک تو غرارے کرنے ہیں آپ نے اس سے، دوسری آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اجوائن، اور اس کے اندر آپ نے ایک چیز کا اور اضافہ کرنا ہے، اجوائن اور یہ سونف جو ہے نا، آپ اس کو ایک ٹائم ضرور آپ اس کا پاؤڈر فارم میں لے کر آپ کو 1/2 ٹی اسپون جو ہے اس سے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ تھائرائڈ کا پرابلم ود ان 1 منتھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا جی۔ حکیم صاحب کا اور ان کے ساتھ دوست ہیں، ان سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں جی جی، کہ یہ تھائرائڈس کے اوپر ایک چھوٹا سا نسخہ ہے میرا جی بھی ایسا، جی آپ کو بہت پرانا میں نے ہے۔ جی پرانا نسخہ دیا ہوا ہے میں نے۔ یہ نسخہ میرا 2-3 ڈاکٹرز ہیں، لیڈیز ڈاکٹر ہیں، وہ استعمال کروا رہی ہیں، بلکہ وہ ڈاکٹر کو خود پرابلم ہو گیا تھا تو آپریشن کی طرف نہیں جا رہی تھی وہ، تو یہ میرا نسخہ باقاعدہ وہ آپ مریضوں کو دے رہی ہیں عائشہ صاحب، اور دعاؤں میں یاد رکھا ہوا انہوں نے، اکثر میرا رابطہ رہتا ہے۔ تو نسخہ پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ گل انار ہے 100 گرام، 100 گرام آپ نے سبز ارید اور تخم مکو، ان کو پیسٹ کر لینا ہے، پاؤڈر کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دودھ سیاہ کسی بھی کمپنی کا، میں فرزانہ کراچی کا یوز کرتا ہوں، وہ بہتر ہے، وہ استعمال کر لیں اور اس کا معجون بنا لیں، صبح شام 1 چمچ دیں پانی کے ساتھ۔ اور باقی تلی ہوئی چیزیں اور کھٹی چیزوں کا پرہیز ہے اس کے اوپر بہت سختی سے، اور مرغی کا، فارمی مرغی بالکل ختم کر دیں، اور انشاءاللہ اس کا 100% رزلٹ ہے۔ تیسرے چوتھے دن دیکھیں گے، 2-3 دن 4 دن تک سخت جلن ہوگی، درد ہوگا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اندر گلٹیاں ہیں یا بلغم سے ریلیز ہو جی، جاتا ہے وہ اس کی وجہ چوتھے 5ویں دن وہ انشاءاللہ بالکل جو ہے نا آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور درد کا فاقہ ہو جاتا ہے۔ 20-25 دن کریں گے، لیکن یہ کرنا ہے 40 دن پورا کورس ہے اس کا، اور انشاءاللہ اس کا بہت زبردست رزلٹ ہے۔ بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر کسی بھائی سے نہیں بن سک رہا یا کوئی میڈیسن منگوانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی مل جائے گی آپ کو۔ جی بہت شکریہ، جو میرا دوبارہ